اللہ جب تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے، اللہ جب تمہارے برے دن کو اچھے دنوں میں بدلنا چاہتا ہے، اللہ جب تمہارے دکھوں اور تکلیفوں کو خوشیوں میں بدلنا چاہتا ہے تو تمہیں 5 اشارے ضرور دیتا ہے۔ جب تمہیں یہ 5 نشانیاں نظر آئے تو سمجھ جانا کہ اب تمہارا وقت بدلنے والا ہے، اب تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب اللہ پاک تمہاری آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو بعض حیران کن نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ زندگی کا کھیل بھی عجیب ہے، کبھی خوشیوں کی برسات تو کبھی غموں کی آندھی ہے۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو ہر دروازہ بند محسوس ہوتا ہے، ہر امید ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تقدیر نے بس یہیں لا کر چھوڑ دیا ہے۔ مگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ در حقیقت جب اللہ کسی کو بڑی نعمت سے نوازنے والا ہوتا ہے تو وہ پہلے اسے آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر کنگن بناتا ہے۔ لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آزمائش ختم ہونے والی ہے؟ کیا اللہ پاک ہمیں کوئی اشارہ دیتا ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ایسے اشارے جو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا اب اچھا وقت قریب ہے۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان کا مشاہدہ کیا ہے؟ شاید آپ کی زندگی میں بھی وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہوں اور آپ نے انہیں پہچانا ہی نہ ہو۔ محترم ناظرین، ذرا سوچیں، جب بارش ہونے لگتی ہے تو پہلے بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک مخصوص مہک پھیل جاتی ہے۔ یہ سب بارش آنے کی نشانیاں ہیں۔ بالکل اسی طرح جب اللہ پاک آپ کی تقدیر بدلنے لگتا ہے، جب وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینے لگتا ہے، جب آپ کے صبر کا حوصلہ دینے لگتا ہے تو وہ بھی کچھ واضح نشانیاں بھیجتا ہے۔ وہ نشانیاں آپ کی زندگی میں ایک نئے باب کے آغاز کی علامت ہوتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ جس اندھیرے میں آپ پھنسے ہوئے تھے اب اس کے بعد روشنی آنے والی ہے۔ مگر وہ نشانیاں کیا ہیں؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کب آپ کی زندگی بدلنے والی ہے تو ان 5 نشانیوں پر نظر رکھیں۔ یہ نشانیاں وہی ہیں جنہیں اگر آپ پہچان لیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ نے آپ کی فریاد سن لی ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ کی دعائیں بے اثر محسوس ہونے لگے اور آپ کو ہر دروازہ بند دکھائی دے تو مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری آزمائش ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ پاک جب کسی کے دکھوں کو راحت میں بدلنے لگتا ہے، جب برے دنوں کو اچھے دنوں میں تبدیل کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہ نشانیاں دراصل اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اب تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے، اب مشکلات کا سورج ڈوبنے والا ہے اور تمہاری زندگی میں ایک نئی روشنی آنے والی ہے۔ اگر تمہیں یہ 5 نشانیاں دکھائی دینے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، تمہاری آزمائشوں کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور اللہ پاک تمہیں انعام دینے والا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں یہ جاننا تمہارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم نے انہیں پہچان لیا تو تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا اور تم اللہ پاک کی حکمتوں کو بہتر طور پر سمجھ سکو گے۔ آزمائش ختم ہونے کی سب سے پہلی نشانی دل کا سکون اور غیر متوقع اطمینان۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی آپ کا دل بے وجہ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے؟ پہلے جو بے چینی گھبراہٹ تھی وہ اچانک کم ہونے لگتی ہے اور اندر ایک غیر متوازی اطمینان جگہ بنانے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ ایک کیفیت بلا وجہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہاری آزمائش ختم ہونے کو ہے، کیونکہ جب اللہ پاک کسی کی حالات بہتر کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو اطمینان کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کہتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر تم پر سختی آنے لگے تو سمجھ لینا کہ یہ تمہارے اچھے دنوں کی پہلی دستک ہے۔ یہ اطمینان کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، کسی دعا کے بعد، کسی نماز کے بعد یا کسی ایسے وقت میں جب تم سوچ بھی نہیں رہے ہوتے کہ حالات بدلنے والے ہیں۔
یہ اللہ پاک کا طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنے بندے کے دل کو سب سے پہلے مضبوط کرتا ہے تاکہ جب نعمت کا دروازہ کھلے تو وہ اسے سنبھال سکے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب تمہیں اپنی آزمائشوں کا مقصد سمجھ آنے لگتا ہے، تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم جس مشکل سے گزر رہے تھے وہ محض تمہارے بہتر کرنے کے لیے تھی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اب اللہ پاک تمہیں کچھ بڑا عطا کرنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی دوسری نشانی حالات میں پہلے کی نسبت تبدیلی کا آغاز، جب بہت عرصے سے تمہاری زندگی میں کچھ اچھا نہیں چل رہا، ہر طرف مشکلات کی مشکلات ہے، اور پھر اچانک تمہیں کوئی چھوٹی سی خوشخبری ملتی ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خوشخبری بہت معمولی ہو، جیسے کسی مسئلے میں چھوٹی سی آسانی یا کسی ایسے موقع کا مل جانا جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ عام طور پر لوگ ایسی معمولی تبدیلیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بڑی خوشی کی ابتدا ہوتی ہے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوں اور اب میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی۔ جب تم دیکھو گے کہ حالات میں معمولی تبدیلی بھی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو یہ مت سوچو کہ محض بات ہے، بلکہ یہ اللہ کا تمہیں پیغام ہے، میرا کرم تم پر اترنے لگا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی تیسری نشانی دعاؤں کا فوری اثر محسوس ہونے لگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے کوئی دعا کی اور وہ فوراً قبول ہو گئی، یا تمہیں لگا کہ تمہاری دعاؤں میں اب پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، بلکہ جب تم دعا مانگتے ہو تو دل کو تسلی ہونے لگتی ہے؟ اگر ہاں ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہونے کو ہے، اور اللہ پاک تمہیں وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے جو تم نے مانگا تھا۔ عام طور پر جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ دعائیں کسی دیوار سے ٹکرا رہی ہیں اور واپس لوٹ رہی ہیں، لیکن جب حالات بدلنے لگتے ہیں تو وہی دعائیں اثر دکھانے لگتی ہیں۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ پاک اس کے سب سے قریب ہے۔ یہ کیفیت صرف دعاؤں کی قبولیت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی عام لفظوں پر بھی اثر رکھتی ہے۔ تمہارے دل سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے دلوں میں ٹھہرنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے مزید مانگو، کیونکہ وہ اب تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر تمہیں لگے کہ اب تمہاری دعاؤں کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری زندگی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی چوتھی نشانی وہ لوگ جو بے موقع تمہاری زندگی میں آنا شروع ہو جائے، جو تمہیں آگے بڑھانے والے ہوں۔ اللہ پاک جب تمہارے برے دن ختم کرنے لگتا ہے تو تمہیں ایسے موقع اور حالات اور لوگ فراہم کرتا ہے جو تمہاری ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کہ کوئی شخص تمہاری زندگی میں داخل ہو جو تمہیں کوئی بہترین مشورہ دے یا تمہارے لیے کامیابی کی راہ ہموار کر دے۔ کبھی ایسا موقع بھی ہوتا ہے کہ تمہیں اچانک کوئی مل جائے جس کی تم نے کبھی امید نہیں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک واضح اشارہ ہوتا ہے کہ اب تمہارے راستے کھلتے ہیں، اب تمہارے لیے آسانی مقدر ہو چکی ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے کہ جب کسی کو آزمائش سے نکالتا ہے تو اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، احادیث میں آتا ہے جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی عظیم مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ اگر تم دیکھو کہ تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ رہے ہیں جو تمہارے لیے نفع بخش ہوں اور نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ تمہاری تقدیر کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے۔ آزمائش ختم ہونے کی پانچویں نشانی ہے تمہارے اندر جو غیر تمنائی تھی، نا امیدی تھی، پہلے تمہارے اندر جو تھا وہ ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ ہمت اور حوصلہ لے لیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں اندر سے تیار کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ جب کامیابی تمہارے قدموں میں ہو تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ کیفیت تمہیں واضح طور پر محسوس ہوتی ہے
جیسے تمہیں اچانک احساس ہو کہ اب تمہارے اندر پہلے جیسی بے بسی نہیں رہی، تمہارے فیصلے زیادہ کٹھن ہونے لگے تو تمہاری سوچ مضبوط ہونے لگتی ہے اور تمہارا دل ہر آنے والے لمحے کے لیے پرجوش ہونے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا صبر اب رنگ لانے والا ہے اور اللہ پاک تمہارے حق میں فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارے اندر غیر معمولی اعتماد اور طاقت پیدا ہو رہی ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ بس اتفاقی ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کا تمہیں پیغام ہے کہ اب تمہارے اچھے دن قریب ہیں۔ محترم ناظرین، جب انسان زندگی کے نصیب و فراز سے گزرتا ہے تو کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کے درد کو سمجھنے والا ہے اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے موجود ہے۔ یہ احساس سب سے زیادہ اس وقت شدید ہوتا ہے جب انسان آزمائشوں میں گھیرا ہوتا ہے، جب ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، جب اپنے بھی بیگانے بن جاتے ہیں اور جب امید کی چراغ ایک ایک کر کے بجھنے لگتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سب محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر حال میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے بندہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے۔ وہ آزمائشوں میں بھی اپنے بندے کو سنبھالتا ہے، اسے ہمت دیتا ہے اور اس کے دل میں صبر اور بھروسے کے بیج بو دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو تو یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، کیونکہ حقیقت میں تمہارے ساتھ سب سے بڑا سہارا موجود ہے، جس کا ہاتھ اگر تم تھام لو تو تمہیں کبھی بھی کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر نے گھیر لیا اور ان کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا ہم تو پکڑے گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر وہی ہوا، اللہ پاک نے دریا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مایوس کن کیوں نہ ہوں، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں اور چاہے ہر طرف اندھیرا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کبھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ صرف تمہیں مضبوط کرنے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے نہیں۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو تو وہ تمہیں ایسی جگہ سے سہارا دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو تم کبھی اکیلے نہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔